نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق کے خاص کے ساتھ ہم سب ہفتہ وار اس محفل حمد و نعت اور درس بیان شریک ہیں. آج کی یہ خاص محفل جو ہے یہ محترم ڈاکٹر سعد چودھری کے والد گرامی مرحوم مغفور آپ کے احسال ثواب کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی اور امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں کو اپنے نور سے روشن فرمائے اور اپنے محبوب بندوں کا خاص قرب ان کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال صدق اور اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ نمبر 40 اور 41 معروف آیات مقدسہ ہیں، نماز کا حصہ بھی ہیں، پڑھنے کی سعادت حاصل کی. چند کلمات انہی آیات مقدسہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے، یہ کلمات جو ہیں یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء آپ نے اپنے زبان مبارک سے یہ دعا مانگی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ اس نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام پیارے آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ دعا جو کہ ان کے دادا جان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ قرآن مجید میں امت محمدیہ کو تحفے کے طور پر عطا فرمائی، اور ہر نماز میں یعنی ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اور نماز کا اختتام انہی کلمات پر ہوتا ہے. اب یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ ذرا آپ الفاظ سماعت فرمائیں. یہ ہے کہ آپ دیکھیں بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا اتنا محبوب ترین عمل ہے نماز کہ آقا علیہ السلام نے اس کو ایمان کی پہچان فرمایا ہے، اس کو جنت کی کنجی فرمایا ہے، یہ دین کا ستون ہے. مگر میں اس حدیث پاک کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اندازہ کریں کہ کتنا محبوب عمل ہے یہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ وہ نماز میں کس سے کلام کر رہا ہے تو وہ پھر قیامت تک سلام ہی نہ پھیرے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے انسان کلام کرتا ہے. ہم نماز شروع کرتے ہیں، ثنا ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے، رکوع سجدہ ہوتا ہے، تشہد میں بیٹھتے ہیں، درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور جب نماز مکمل ہونے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہمیں فرماتا ہے کہ تم نے یہ جو عمل میری بارگاہ میں کیا ہے حاضری کا، اب دعا مانگو تاکہ تمہیں خالی نہ موڑوں میں اور تمہاری جھولی کو بھر دوں. اس وقت یہ دعا مانگی جاتی ہے. اور الفاظ کیا ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے اللہ تیری توفیق سے ہی میں نے یہ چند سجدے کیے ہیں، تو مہربانی فرما اور مجھے ہمیشہ کا نمازی بنا دے. دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور تو نے اگر مجھے سجدے کی توفیق دی ہے تو یہ توفیق میری اولاد کو بھی عطا فرما دے. یعنی مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اور میں اس یقین سے تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ یقیناً تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. اب دیکھیں کتنے پیارے کلمات ہیں.
اور پھر دعا یہ ہے کہ ربنا اغفر لی، اے ہمیشہ دعا قبول کرنے والے ہمارے رب میری بخشش فرما دے، ولوالدیہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور قیامت تک آنے والے ہر بندہ مومن کی بھی بخشش فرما دے۔ اب یہاں پر میں صرف ایک بات عرض کر کے میں چند ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص یہ دعا کر رہا تھا صحابہ کرام میں سے کہ اے اللہ مجھ پر اور میرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ یہ دعا کوئی بری کلمات نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام نے اس کو بلا کر فرمایا کہ ایسے مت کہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے کچھ غلط مانگا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صرف میرا اور اپنا ذکر کر کے اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر رہے ہو؟ تم یہ کہو کہ اے اللہ ساری امت مسلمہ پر رحمت فرما۔ تو یہ جو مانگا ہے کہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور قیامت تک آنے والے ہر بندے مومن کی بھی بخشش فرما، تو یہ پوری امت کی بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اور احصال ثواب کی کوئی بھی جب نشست کی جاتی ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ احصال ثواب کی محفل کس طرح کی جاتی ہے، اس کا اہتمام کیا ہوتا ہے، یہ اپنے اپنے علاقے اور دستور کے مطابق اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی مقصد احصال ثواب کا صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے اللہ کے حضور دعائے مغفرت کی جائے، چاہے آپ وہ محفل کر کے، نعت پڑھ کے، تلاوت کر کے، قرآن مجید کا ہدیہ کر کے اور کھانا کھلا کر، جس طرح بھی کریں۔ میں جیسے کہا کہ ہر علاقے دستور کے مطابق ہوتا ہے، مگر بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مومنین کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کی جائے، خاص طور پر جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب جب ان کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اس کے لیے چند ایک حدیث ہیں، جو سب سے پہلی حدیث ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات، کوئی شخص جب فوت ہو جائے، وعلیہ صیام اور اس کے کچھ روزے رہتے ہوں، یعنی وہ نہیں رکھ سکا سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صام عنہ ولیہ، تو جو اس کا ولی ہے وہ اس کی طرف سے روزے رکھے گا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث پاک پر اگر آپ غور کریں تو میں جو ایک دو چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آقا علیہ السلام نے جب یہ حکم فرما دیا کہ اگر کوئی اس طرح فوت ہو جائے کہ اس کے ذمہ روزے رہتے ہیں تو اس کا ولی روزہ رکھے، تو ولی روزہ رکھے تو اس کو اگر اس کا احصال ثواب نہیں پہنچتا یا فائدہ نہیں پہنچتا تو یہ کرنے کا حکم آقا علیہ السلام کبھی نہ فرماتے۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو پہلی بات میں نے کہی کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اس نے خود فرمایا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر وسیع ہے، حاوی ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ تو جس شخص جب ولی روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ رکھنے کا اجر یقیناً اس کو بھی ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا تو اسے کچھ نہیں ملے گا، مگر جب وہ رکھتا اس نیت سے ہے کہ میں اپنے مرحوم ولی کے لیے رکھ رہا ہوں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے رکھ رہا ہوں، تو اس کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ وہ اس ایک عمل میں اس کو بھی حصہ عطا کر دیتا ہے اور جس کی نیت سے کیا جاتا ہے اس کو بھی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ہم اپنی عقل ناقص سے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے، اگر دنیاوی، کیونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں نا، مادیت کا غلبہ ہے، تو میں دنیاوی حساب سے سمجھا دیتا ہوں کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا مال اس کے وارثوں کو ملتا ہے، تو اگر مال وارثوں کو ملتا ہے تو جو اس کے ذمہ ہے وہ بھی تو وارثوں نے ادا کرنا ہے نا۔ تو اگر ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق صحیح معنی میں نبھانا چاہتے ہیں اور وہ صرف دنیا داری مطلب کا تعلق نہیں ہے، تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے جو ہمارے عزیز و اقارب چلے جائیں ان کی طرف سے بھی نیکی کی جائے، اور خاص طور پر جب وہ والدین ہوتے ہیں تو والدین کے لیے تو نیکی کرنے کا اتنا اجر ہے کہ جب والدین کے لیے بندہ نیکی کرتا ہے تو اگر وہ نیکی اس نے اپنے لیے کی ہے تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ قبول ہوگی، مگر جب وہ والدین کے لیے کرتا ہے تو اس صلہ رحمی کے صدقے میں، والدین سے حسن سلوک کے صدقے میں اللہ وہ عمل قبول کرنے کی ضمانت عطا کرتا ہے۔ یہ ہے احصال ثواب۔
اب اس کے بعد اسی حدیث پاک کے یہی مضمون ہے، اور الفاظ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِن كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ، اگر اس نے کوئی منت مانگی، کوئی نظر مانگی کہ دیکھیں جیسے میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں مسجد میں کوئی چیز تعمیر کر دوں گا، میں مدرسے کی مدد کر دوں گا، میں کوئی نیکی کا عمل کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اور وہ نہ کر سکا، فوت ہو گیا، تو فرمایا کہ وَإِن كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ، اس نے کوئی نظر مانگی تھی اور وہ نہیں کر سکا، قَضَىٰ عَنْهُ وَلِيُّهُ، تو ضروری ہے کہ اس کی نظر کو بھی اس کا ولی اس کے بعد پورا کرے۔ یعنی یہی ہے قرابت، یعنی اسلام نے جو ہمیں حسن دیا دین کا۔ دیکھیں اب جب تالی بجاتے ہیں نا، دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ والدین سے یا بڑوں سے اولاد نفع لے۔ اللہ نے یہ ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ جس طرح وہ نفع دیتے ہیں، ان سے دنیا کے چلے جانے کے بعد اولاد صالح جو دعا کرتی ہے تو یہ نفع والدین کے لیے بن جاتا ہے۔ یہ وہ سرکل ہے کہ جس سے اسلام میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری حدیث پاک ہے، اس کو بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اور خوبصورت واقعہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ان امرأۃ من جوہینیہ، قبیلہ جوہینیہ کی ایک عورت تھی، جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، آقا علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے سوال پوچھا، ان امی، یہ جو میں نے نظر کی بات کہی، اس نے یہ کہا ان امی، میری والدہ، نظرت ان تحج، اس نے حج کرنے کی ارادہ کیا، منت کی، اس نے خواہش کی، فلم تحج حتی ماتت، اور وہ حج نہ کر سکی حتیٰ کہ وفات پا گئی۔ ان کا ارادہ تھا، کوشش تھی، مگر نہیں کر سکی۔ تو وہ کہنے لگی افا، اگر آپ اجازت دیں، افا حج عنہا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں اس کے مر جانے کے بعد؟ قال نعم حجی عنہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم ضرور اس کی طرف سے حج کرو، تم ضرور حج کرو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ارأیت لو کان علی امک دین، تم مجھے بتاؤ، یعنی اس نے سوال پوچھا تھا تو سمجھانے کے لیے آقا علیہ السلام نے سوال پوچھا، اگر تمہاری ماں پر قرضہ ہوتا، اس نے کسی کا قرض دینا ہوتا، اکنت قاضیہ، کیا تم اس کا قرض ادا نہ کرتی؟ اس نے کہا ضرور ادا کرتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اقض اللہ فاللہ احق بالوفا، تو یہ اللہ کا قرض ہے جو اس نے مانا تھا اور کر نہ سکی، تو اللہ کا حق زیادہ ہے کہ اس کا قرض جلدی ادا کیا جائے۔ اور بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب وہ والدین کی طرف سے کرے گی تو یقیناً اس کے ماں باپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ایک عورت آ کر سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت وعلیہا صوم شہر، میری ماں فوت ہو گئی، بیمار تھی، آخری مہینے کے روزے نہ رکھ سکی، ایک ماہ کے روزے اس کے ذمے ہیں، کیا میں اس کی طرف سے رکھوں؟ قال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بات، ارأیت لو کان علیہا دین، اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہوتا، اکنت تقدینہ، کیا تم اس کا قرض ادا نہ کرتی؟ قالت نعم، اس نے کہا میں ضرور ادا کرتی۔ قال آقا علیہ السلام نے فرمایا فدین اللہ احق بالقضاء، تو اللہ کا جو قرضہ ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کو جلدی ادا کیا جائے، تم ضرور اس کی طرف سے ادا کرو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث۔ اور اس کے بعد جو حدیث پاک ہے یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور اس کے الفاظ یہ ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من حج، اب یہ ذرا غور سے سنیں بات، یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من حج عن ابویہ، جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرتا ہے، جو شخص اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرتا ہے، او قضا عنہما، یا ان کا کوئی قرض ادا کرتا ہے جو ان کے ذمے تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مغرمن بعث یوم القیامت مع الابرار، تو اللہ رب العزت اس کے لیے یہ اجر لکھ دیتا ہے کہ قیامت کے دن جو میرے نیک اور محبوب بندے ہیں اس صف میں اس کو اٹھاؤں گا۔ ان الابرار لفی نعیم، قرآن مجید نے کہا کہ ابرار وہ ہیں جو سب سے زیادہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جنت کی سب سے زیادہ نعمتیں ان کو دی جائیں گی۔ اور اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ماں باپ کی طرف سے حج کرتا ہے یا ان کی کوئی ذمہ داری ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت
یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کے اجر میں قیامت کے دن اس کو اپنے نیک ابرار بندوں کی صف میں داخل کر کے اٹھاؤں گا۔ اب اس کے بعد دیکھیے دوسری حدیث پاک، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا حج الرجل، جب کوئی شخص حج کرتا ہے، عن والدیہ، اپنے ماں باپ کی طرف سے، تو فرمایا کہ تقبل منہ ومنہما، اللہ رب العزت اس کا حج کرنا قبول کرتا ہے اور یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے بھی حج کیا ہے۔ یہ میں نے کہا جب کسی کے لیے کرتے ہیں تو والدین کے لیے خاص طور پر تو وہ قبولیت کی ضمانت ملتی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَاسْتُبْشِرَتْ أَرْوَاحُهُمَا فِي السَّمَاءِ، اور آسمانوں میں ان کی روحوں کو بشارت دی جاتی ہے۔ اور جن والدین کی طرف سے حج ادا ہوا ان کی روحوں کو بشارت دی جاتی ہے کہ تمہاری اولاد نیک ہے، اس نے تمہاری طرف سے نیکی کی ہے۔ وَكُتِبَ عِندَ اللَّهِ بِرًّا، اور اللہ رب العزت کے نزدیک لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نیکوکار ہے اور اس کو بری کر دیا گیا ہے۔ اور اب میں بس مکمل کرنا چاہتا ہوں جس پر بڑی اہم چیز ہے، یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی تم نیکی کرتے ہو ماں باپ کی طرف سے، اور خاص طور پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی نفل ادا کرتے ہو، نفل نماز یا نفل صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو فرمایا اس کو خاص طور پر ماں باپ کی طرف سے کیا کرو۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے، ایک شخص نے سوال کیا ماں باپ کے چلے جانے کے بعد میں ان کے لیے کیا نیکی کروں؟ اب یہ ہماری کمزوریاں ہیں نا، ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں کرتے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی نماز کے ساتھ ان کی نماز بھی پڑھو۔ اب اپنی نماز کے ساتھ ان کی نماز کیسے ہوگی؟ یعنی جو نفل ہے وہ ان کی طرف سے پڑھے جائیں۔ اپنے روزوں کے ساتھ ان کے روزے بھی رکھو، جیسے ہم پہلے کہہ چکے، اگر ان کے روزے رہتے ہیں تو ان کی طرف سے رکھے جائیں، اور اگر نہیں رہتے اللہ نے ان کو مہلت دی اور ان نے سارے روزے پورے کیے، تو جو نفلی روزے انسان رکھتا ہے، کبھی جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، کبھی سوموار منڈے کا روزہ رکھتا ہے، کبھی ایام بیض جو نیک معمول کسی خاص دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں، ان میں خاص طور پر نیت پھر ان کی طرف سے کی جائے۔ یعنی یہ واضح نشین کر لیں کہ فرض تو اپنے اپنا ادا کرنا ہے نا، فرض کے علاوہ کوئی نیکی کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو خاص طور پر اس کو ماں باپ کی طرف سے کریں۔ اس میں ایک تو قبولیت کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ پر جس پر میں مکمل کرنا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ یہ واضح نشین کر لیں، صوفیاء نے، اللہ والوں نے، نیک لوگوں نے کثرت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، کثرت کے ساتھ، اور حدیث میں یہ بات یعنی کثرت سے آئی ہے۔ خلاصہ دینا چاہتا ہوں چیز کا، وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے برکت ختم نہ ہو۔ برکت کیا ہوتا ہے؟ برکت اس کو کہتے ہیں کہ کئی لوگ آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں گے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ بہت کچھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا۔ کیوں؟ سکون نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ برکت نہیں ہوتی۔ اور برکت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ خاص اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت نے جب ہمیں خبر سنائی نا مسجد اقصیٰ کی، 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد اقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو مسجد اقصیٰ کی نشانی اللہ نے کیا بتائی؟ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے کہ اس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھ دی ہے، اس کے ارد گرد برکت ہے، تو برکت خاص اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اب اس برکت کا راز کیا ہے؟ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کی زندگی سے برکت ختم نہ ہو، وہ کبھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا ترک نہ کرے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اللہ اس کی زندگی کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ اور جب زندگی بابرکت ہو جاتی ہے نا تو پھر بہت ساری مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں وہ اللہ کی رحمت اور اس برکت کے صدقے سے دور ہو جاتی ہیں اور حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ رب العزت اس پر ہم کو عمل کرنے کی بھی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔